اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ فتح کی آیت نمبر 17 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ لیسا نہیں ہے علی الاعمى نابینے پر، حرج گناہ، ولا علی الاعرج اور نہ لنگڑے پر حرج گناہ، ولا علی المریض اور نہ بیمار پر حرج گناہ ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو اطاعت کرے گا، حکم مانے گا اللہ اور اس کے رسول کا، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ومن یتولی اور جو منہ پھیر کر جائے گا، یعذبہ عذابا علیما اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو نابینا ہو یا لنگڑا ہو یا بیمار ہو اور وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے تو یہ چونکہ واقعی معذور ہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سفر حدیبیہ سے پیچھے رہنے والوں کی بڑی مذمت اور ان کے لیے وعیدیں بیان فرمائی تھی۔ یہ وعیدیں سننے کے بعد کچھ صحابہ کرام جو معذور تھے وہ ڈر گئے کہ ہم بھی سفر میں ساتھ نہ جا سکے، اور کیا آئندہ ہر سفر جہاد میں ہمارے لیے جانا ضروری ہوگا؟ اگر ہم نہیں گئے تو کیا یہ وعیدیں اور سزائیں ہمارے لیے بھی ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ضابطہ اصول بیان فرما دیا کہ جو فرض واجب کام ایک مسلمان کرنا چاہتا ہو لیکن اپنی کسی عذر اور معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو شرعی لحاظ سے وہ گناہگار نہیں ہے۔ بطور مثال کہ اللہ تعالیٰ نے نابینا، لنگڑا اور مریض کا نام لیا ہے۔ مریض سے مراد ہر وہ شخص جو کوئی فرض واجب کام باوجود کوشش کے نہ کر سکے تو وہ شرعی لحاظ سے گناہگار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، خواہ وہ بظاہر مجبوری کی وجہ سے نیک کام نہ بھی کر سکے لیکن دل سے مخلص ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہاں، جو آدمی نفرت کی وجہ سے یا حکم شرعی کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ تو بہرحال ایک اور آیت میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ما علی المحسنین من سبیل، کہ جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں اور دل سے مخلص ہیں لیکن وہ کوئی نیک کام نہ کر سکیں تو انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، خاص طور پہ معذوروں، بیماروں، مجبوروں اور بوڑھے افراد کے لیے۔ بہت سے مسلمان بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں ساری زندگی کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور بہت سے نیک کام کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتے رمضان المبارک کے، یا خوشحالی نہ رہنے کی وجہ سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، مال نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، یا روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کھڑے ہو کر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، یا تلاوت زیادہ اور ذکر و اذکار زیادہ نہیں کر سکتے، تو وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یہ میں کیا کروں، اور میں پریشان ہوں کہ یہ میں عبادت کیوں انجام نہیں دے رہا۔ یہ بعض اوقات یہ لوگ خود کو بہت زیادہ تکلیف پریشانی میں مبتلا کر کے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس آیت میں تسلی ہے کہ وہ اگر دل سے مخلص ہیں لیکن مجبوری، بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے تو وہ شرعی لحاظ سے گناہگار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یعطى رخصہ کما یحب ان یعطى عزائمہ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مشقت والے کام کرنے کو پسند فرماتے ہیں اسی طرح مجبوری میں آسانی والے کام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود بھی فرمائے۔ جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ اور صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور گرمی کا موسم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ سفر میں آنے کی وجہ سے روزے تو رکھے، لیکن جب مکہ قریب پہنچے، گرمی بہت زیادہ بڑھی، تو آپ نے خود رمضان المبارک کا روزہ دن میں افطار کر دیا تھا، روزہ کھول دیا تھا دن کے وقت، اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا تم بھی کھول دو، صحابہ کرام نے بھی روزے کھول دیے تھے۔ اسی طرح آپ نماز بعض مجبوری کے وقت بیٹھ کے ہی پڑھ لیا کرتے تھے، موزے پہن کر موزے پاؤں پہ پہن کے آپ مصحفی فرما لیا کرتے تھے،
تیمم بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو مجبوری میں یہ رخصتوں پہ آسانیوں پہ عمل کرنا جو شریعت نے دی ہیں یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ لقد یقیناً رضیہ خوش ہو گیا اللہ عن المؤمنین ایمان والوں سے، اذ جب یبایعونک وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ درخت کے نیچے، فعلم تو اللہ کو معلوم ہو گیا ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے ان پر سکون یا اطمینان نازل فرمایا، واصابہم اور ان کو انعام میں دی، فتحا قریبا قریب کی فتح۔ یقیناً اللہ ان مسلمانوں سے خوش ہو گئے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا، پھر اللہ نے ان پر اطمینان اور سکون نازل فرمایا اور ان کو قریب کی فتح انعام میں دی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والے صحابہ کرام سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گئے ہیں۔ تو رضیہ کا لفظ استعمال فرمایا، اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے رضامندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد یعنی صحابہ کرام تعداد 1400 تھی، تو ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتم خیر اہل الارض، یعنی تم لوگ روئے زمین کے انسانوں میں سب سے بہتر ہو۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بشر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت احد ممن بايع تحت الشجرہ، جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس بیعت کے شرکاء کی مثال غزوہ بدر کے شرکاء جیسی ہے، جن کے متعلق قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی بشارت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو یہ بشارتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ اور رسول ان صحابہ کرام سے راضی تھے اور یہ جنتی ہیں۔ اگر بعد میں ان صحابہ کرام سے بشری تقاضے میں کوئی بھول چوک لغزش ہو بھی گئی یا گناہ بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کے بارے میں نامناسب الفاظ کہنا یا ان میں جو رنجشیں ہوئی ہوں ان کا تذکرہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اس میں فیصلہ کرنا کہ فلاں کا یہ عمل غلط تھا فلاں کا درست تھا، یہ بحث کرنے والے کی بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول رضا کا اعلان فرما رہے ہیں تو یہ لوگ ان کو غلط بتاتے ہیں، ان کے بارے میں بحث کرتے ہیں، دلائل دے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال و اخلاق کی فکر کرنی چاہیے۔ بعض بدبخت تو ان صحابہ کرام پر معاذ اللہ کفر و نفاق کا الزام لگاتے ہیں، تو یہ اس آیت کے صریح خلاف ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود ان سے رضامندی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آگے چل کے بھی اچھے کام ہی کریں گے اور جو غلطی کوتاہی ہوگی توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت لی تھی یہ کیکر کا درخت تھا اور حدیبیہ کے مقام پر تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت طارق بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تو راستے میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو ایک مقام پر جمع تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسجد تو نہیں ہے لیکن یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعے کی خبر ان کو دی کہ میں لوگوں کے پاس سے ایسے گزرا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جس بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگلے سال جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو ہم نے وہ درخت تلاش کیا اور بہت کوشش کی معلوم ہو کون سا ہے وہ، لیکن ہم بھول گئے، اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کل اس بیعت میں شریک تھے ان کو تو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ درخت کون سا تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ عجیب بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو پچھلے سال جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی تو اس کو صحابہ کرام نے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن درخت ملا نہیں، اللہ نے بھلا دیا تھا تاکہ آگے چل کر لوگ اس کو مقدس مقام نہ سمجھ لیں اور یہاں یہ نہ سمجھ لیں کہ نفع نقصان اس درخت سے وابستہ ہے چونکہ حضور نے یہاں بیعت لی تھی۔ یہ واقعہ روح المعانی میں ہے۔ تو بہرحال بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگوں نے وہاں نمازیں پڑھنا شروع کی، خاص نوافل پڑھنا شروع کیے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بعد میں وہ درخت کٹوا دیا تھا تاکہ لوگوں کے ہاں اس کی بہت زیادہ کوئی اہمیت نہ ہو جائے
اور لوگوں کو یہ شرک کی طرف نہ لے جائے۔ تو اس سے بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی متبرک چیز کی ہم قدر تو کریں لیکن اس میں حد سے زیادہ نہ بڑھیں اور اس کا نفع نقصان کا مالک نہ سمجھیں۔ آج بہت سے ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیر کو، اپنے حضرت کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ حضرت نے فرما دیا اب تو کام ہو ہی جائے گا، یا حضرت سے کہیں حضرت یہ کام کر دیں، ایسے کام جو اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے اختیار میں ہے، جب یہ چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ نفع نقصان کا حقیقی مالک اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور جو چیزیں انسان کو نہیں دے سکتا، جیسے اولاد ہے، شفا ہے، یا اسی طرح قسمت کا بدلنا ہے، زندگی اور موت ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے شاید میں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں صحابہ کرام کے دلوں میں اخلاص تھا وہ اللہ نے جان لیا۔ اسی طرح جو بیعت کی تھی، اس بیعت کو پورا کرنے کا جو عزم انہوں نے ظاہر کیا تھا، اللہ کو یہ معلوم تھا، پھر اللہ نے دلوں میں اطمینان نازل فرمایا، اور اس اطمینان کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اللہ اور رسول کا حکم ماننے میں کچھ بھی شک نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو قریب کی فتح عطا فرمائی۔ قریب کی فتح سے مراد خیبر کا فتح ہونا ہے۔ خیبر ایک صوبہ تھا جو مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے حدیبیہ سے تشریف لائے تو پھر آپ نے بعض روایت مطابق 10 دن کے بعد، بعض روایت کے مطابق آپ تشریف لائے تھے بس حدیبیہ سے ذوالحجہ میں، اور محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی طرف سفر فرمایا۔ اور خیبر ایک صوبہ تھا، اس میں بہت سی بستیاں، قلعے اور باغات شامل تھے، اور آپ نے یہ علاقہ فتح فرمایا۔ اور فتح فرمانے کے بعد پھر صحابہ کرام خوشحال ہو گئے، اور حضرت عمر اللہ کے قول تو یہ بھی ہے کہ ہم نے خیبر کے فتح ہونے سے پہلے سیر و کھانا نے کبھی نہیں کھایا تھا، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام مالک نے بہت زیادہ ملا۔ جو مہاجرین تھے ان کو مدینہ آنے کے بعد انصار مدینہ نے جو باغات یا کچھ درخت دیے تھے تو مہاجرین نے وہ واپس کر دیے، اور مال غنیمت جو ملا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ اس مال غنیمت میں اونٹ تھے، بکریاں تھیں، گائیں وغیرہ تھی، یہ چیزیں اس میں شامل تھیں۔ تو اللہ نے قریب فتح عطا فرمائی۔ حدیبیہ میں عمرہ تو اس سال نہ کر سکے، لیکن حضور کے ساتھ گئے تھے، بات مانی تھی اور اطاعت کی تھی، اللہ نے یہ فتح عطا فرما دی۔ ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما، مغانم اور بہت سی غنیمتیں یأخذونہا وہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مزید بھی اللہ ان کو بہت سی غنیمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو کون سی غنیمتیں ہیں؟ اس سے اس خیبر کے مال غنیمت مراد ہے، فتح بھی حاصل ہوئی، غنیمتیں ملی۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم، وعدکم تم سے وعدہ کیے ہوئے اللہ نے مغانم کثیرہ بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا تم جنہیں لوگے، فعجل لکم اس نے جلدی تمہیں یہ دے دی ہے، وکف ایدی الناس عنکم لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے، ولتکون آیا تاکہ یہ نمونہ بن جائے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یہدیکم صراطا مستقیما اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہیں غنیمت تو مل گیا یہ خیبر کا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور بہت سی غنیمتیں عطا فرمائیں گے۔ بہت سی غنیمتیں کون سی ہیں؟ وہ تمام غنیمتیں اس سے مراد ہیں، اور فتوحات جو خیبر کے بعد علاقے فتح ہوئے جن میں ثقیف ہے، حوازن ہے، اور اسی طرح مکہ فتح ہوا وہ بھی اسی میں شامل تھا، اور بہت سے علاقے فتح ہوئے، فارس اور روم وغیرہ کے حضور کے زمانے میں کچھ فتح ہوئے، کچھ بعد میں فتح ہوئے، میں جلدی اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی اور لوگوں کے ہاتھوں سے روک لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تو یہودیوں نے وہاں کوئی خاص مزاحمت نہیں کی، آسانی سے یہ خیبر فتح ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس واقعے کو ایک نمونہ اور مثال بنا دیا ہے۔ مثال اس بات کی کہ جب بھی مسلمان اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے اور بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اگر ایک موقع پر خاص فتح نہیں ملے گی، فائدہ نہیں ہوگا، دوسرے موقع پہ جلدی عطا فرما دیں گے۔ یہدیکم صراطا مستقیما اور تمہیں سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ چلائے۔ اس سے مراد وہی اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مزید بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو مسلمان پہ کئی مشکل حالات آ بھی جائیں اور وہ صحیح عمل کر رہا ہو، فرائض کو ادا کر رہا ہو، واجبات کو ادا کر رہا ہو، بڑے گناہوں سے بچ رہا ہو، تو وہ پریشان نہ ہو بلکہ یقین اور بھروسہ رکھے کہ جلد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، وَأُخْرَىٰ دوسری فتح لم تقدروا جو تم نے قابو نہیں پایا اس پر، قد احاط اللہ بها وہ اللہ قابو میں ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور فتح بھی عطا فرمائیں گے جب تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کون سی فتح؟ اس سے مراد مفسرین نے فرمایا اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تھا اور 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کے بعد کچھ عرب کے قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے اور کچھ مشرکین مکہ کے حلیف بن گئے تھے۔ تو حضور کے جو حلیف تھے وہ ان میں سے ایک بنو خزاعہ قبیلہ بھی تھا، مشرکین کا حلیف بنو بکر تھا۔ تو بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور مشرکین مکہ نے اس کی اچھی مدد کی اور ان لوگوں کو قتل کیا۔ تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے حلیف تھے اور ہم پر بنو بکر نے حملہ کیا اور مشرکین مکہ نے ان کی امداد کی ہے، ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ قتل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام حکم فرمایا اور آپ نے بہت ہی خفیہ طریقے سے 10,000 صحابہ کرام کو تیار فرمایا اور مکہ فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور 2 سال کے بعد اس طرح مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی تمام فتوحات برکت نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔